کشملہ طارق صدر اور عہدیداران چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور آپ کے سٹاف کے حضرات خاص طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں جن لوگوں کو یہاں پر ایوارڈ دیے گئے یقیناً اچھی پرفارمنس اور سروس کے اوپر، اور بار ایسوسی ایشن کے وکلاء معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس حوالے سے کہ ایک جذبہ سروس کے تحت لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو صحیح انداز سے حل کیا جائے، اور ہمیشہ سے میں خود بھی اس جستجو میں لگا رہا ہوں، اور جب سے پاکستان بنا ہے سارے ادارے اس جستجو میں لگے رہے ہیں کہ کس طرح سے بیوروکریسی، گورنمنٹ کا ادارہ اور عوام کے درمیان روابط بہتر ہوں تاکہ یہ جو مسائل ہیں یہ کھڑے نہ ہوں۔ اچھا، مسائل کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ میرے ذہن میں 4 چیزیں آتی ہیں کہ مسائل کس وجہ سے بنتے ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ کام بہت ہو تو جو سٹاف ہے وہ کم ہے، اور کام بہت زیادہ تو پھر مسائل کے بڑھنے کا امکان ہو جاتا ہے کہ معاملہ ڈیلے ہوتا جائے۔ اور یہ کیفیت آپ ہماری جوڈیشری میں بھی دیکھتے ہیں کہ مقدمے اتنے اور ججز کی تعداد یا جو انیفیشنسیز بلڈ کر دی ہیں ہم نے جوڈیشل لیول پر، تو فیصلے بڑے تاخیر کے ساتھ آتے ہیں، اور جو فیصلے تاخیر سے آتے ہیں اور کئی سال لگتے ہیں۔ روزانہ مجھے کوئی نہ کوئی شکایت کرتا ہے۔ آج لارڈ میئر آف برمنگھم جو پاکستانی اوریجن کے ہیں، انہوں نے آ کر یہ کہا کہ جی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے مسائل یہاں پر آ کر بڑی سالوں لگ جاتے ہیں حل ہونے میں۔ تو میں نے کہا جی جو پاکستانی ہیں ان کے بھی مسائل سالوں میں حل ہوتے ہیں، تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ جلدی معاملہ حل ہو، مگر ہر ایک یہ اعتراض کرتا رہا ہے حکومت کے معاملے میں۔ اور مجھے یاد ہے کہ نام مجھے وکیل صاحب کا نہیں یاد، جو سینیٹر بھی بنے پیپلز پارٹی سے، تو جب وہ میرے مریض تھے 70s میں، جب وہ سینیٹر بنے تو بھٹو صاحب کو میں نے ان کے ذریعے یہ سوال کیا، کیونکہ یہ وکیل تھے بہت بڑے، تو میں نے سوال یہ کیا کہ یہ کیسز اتنا عرصہ کیوں چلتے ہیں؟ تو نیکسٹ ٹائم 6 months لیٹر وین ہی کیم بیک، تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تمہارا جو سوال تھا اس کو میں نے بڑی اچھی طرح سے ڈسکس کیا، اور کیونکہ میں خود وکیل ہوں تو لہٰذا میں خود بھی اس میں فکر مند رہا ہوں۔ تو بھٹو صاحب نے یہ کہا، اور ان لوگوں نے ڈسکشن کے بعد مجھے یہ جواب دیا کہ 80% کیسز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف ہیں کورٹس کے اندر، اور 20% اس زمانے کی بات ہے 20% لوگوں کے اپنے مسائل ہیں سول کورٹس کے اندر وغیرہ وغیرہ۔ مگر اگر ہم نے ایکسپیڈائٹ کیا تو گورنمنٹ مشینری اور وکلاء ایسے نہیں ہیں کہ مدد اچھی طرح سے کر سکیں، اور جتنی تیزی سے آپ فیصلہ کرائیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ مس کیریج آف جسٹس ہوگا۔ دس پرابلی has never been written anywhere، بٹ یہ اینیکڈوٹل میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ کیفیت۔ تو جب سے میں نے اور بھی سوچا کہ کیا کریں، تو ایک تو انیفیشنسی ریلیٹڈ ٹو اوور ورک، ٹھیک ہے، دیٹس ون تھنگ وچ وی ہیو ٹو سالو، جس طرح سے بھی ہو ممکن ہو۔ جیسے آپ نے بڑا اچھا یہ کام کیا کہ جی آنرری ایڈوائزرز آپ نے لے لیے، تو یہ معاشرے کا جو کنسرن لوگ ہیں اسٹیک ہولڈرز کا کنٹریبیوشن آیا۔ دوسری کیفیت اگنورنس ہو سکتی ہے، اگنورنس، واقفیت نہ ہونا، قانون کیا کہتا ہے۔ جب یہ مقدمہ کورٹ میں جاتا ہے ٹیکس کا مثال کے طور پر، تو فلانی مثال اور فلانی مثال، اور کس جج نے کیا فیصلہ کیا، تو اس اعتبار سے دیکھ کر پھر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ مگر جو کلیئر کٹ کیسز ہیں ان میں اگنورنس کا کم، جیسے میں بہت سارے میرے پاس اپیلز آتی ہیں، FTO صاحب کی بھی آتی ہے ہراسمنٹ کے محتسب کی، اور فیڈرل ٹیکس آمبڈسمین اور انشورنس آمبڈسمین، بینکنگ آمبڈسمین اینڈ فیڈرل آمبڈسمین، سب کی اپیلز آتی ہیں۔ تو میں اس نتیجے پہنچا ہوں بہت ساری، میرے تجربے کے اندر جو مختصر سا ہے، میرے تجربے کے اندر اگر سملر فیصلہ ہے تو بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی فیصلہ ایسا ہے جو گرے ایریا میں ہے تو بڑے غور سے پڑھنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا یہ میری بھی اگنورنس میں نے اوور کم کر لی عثمانہ کر کے، بٹ فیصلے کی بیک گراؤنڈ بنتی ہے۔
اچھا، اور چوتھا ہے لیک آف سینس آف سروس. نہیں، ایک چیز میں بھول گیا، کرپشن از این ادر ایشو، کہ معاملات ڈیلے کیے جاتے ہیں، اور آپ کے ادارے کے اندر آپ کے حوالے سے، تو آپ کے ادارے میں نہیں، آپ کے حوالے سے ایف بی آر اور ٹیکسیشن ہمیشہ سے بلیم ہوا ہے کرپشن کے حوالے سے، کہ جو دو جگہوں پر پیسہ کرپشن کے ساتھ بہت کلوز لنکیج ہے، ایک پیسہ لیتے وقت اور پیسہ خرچ کرتے وقت. جیسے ہی آپ خرچ کرنے جاتے ہیں تو کرپشن بہت، اور لیتے وقت اس ٹرانزیشن میں بینک میں نہیں بینک میں ایک مرتبہ جمع ہو جائے تو شاید اتنا اس کے اندر گڑبڑ نہ ہو، مگر یہ جو کیفیت ہے موومنٹ آف منی کے اندر، اب اس کو اوور کم کیسے کیا جائے؟ تو کرپشن کے اندر ڈیلے از این ایشو آف کرپشن سم ٹائمس، کہ بھائی روک لو تو پریشان ہوگا تو پیسے ڈیلے کرے گا. تو اس کے اندر کوئی بیچ کی ایجنسی جو اس کو گائیڈ کر لے، اس معاملے کو دیکھ لے. میں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں کہ یہ جو شہد کی مکھی کا کاروبار کرتے ہیں شہد کا، تو وہ جب مکھیوں کو لے جاتے ہیں کسی ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں، تو اگر ان کی گاڑی کو ایک دن کھڑا کر دیا جائے یا 2 دن کھڑا کر دیا جائے تو وہ سارا ان کا کیپٹل ضائع ہو جائے گا. دیٹس دا بیسٹ ٹائم ٹو ڈو کرپشن. روک دو تاکہ پیسہ نکلے. تو یہ سارا لوگ بلڈ ان بھی کر لیتے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ 4 چیزوں کے اوپر میرے ذہن میں کیا سلوشنز ہیں اور میں طریقہ کار کیا ہوں. بہت سارے کرائم جو ہے نا، وہ آج کل یہ سی سی ٹی وی کیمرہ کی وجہ سے مدد ہو جاتی ہے ہینڈل ہونے میں. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ٹیکنالوجی نے مدد کر دی. ڈی این اے کے اعتبار سے ریپ کے کیسز، یہ سب چیزیں ٹیکنالوجی نے مدد کر دی. اچھا، ٹیکنالوجی جتنی جلدی ہم اڈاپٹ کریں، جہاں ٹیکنالوجی دیر سے اڈاپٹ کرتے ہیں، تو ایک انسیڈنٹ ہے کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے مزار پر ریپ انسیڈنٹ ہوا. کئی دن ایک عورت کو بند رکھا، یہ کیا جو واٹ ایور. جناب اس کے اندر ڈی این اے ایویڈنس جج نے نہیں مانا، ٹائم ایکسیپٹڈ، اور وہ بری ہو گئے. تو لہٰذا ٹیکنالوجی کو جلدی اڈاپٹ کرنا بے انتہا ضروری. اب جیسے سی سی ٹی وی کیمرہ، میں نے آپ سے کہا، آج کل ہر کرائم کے اندر سی سی ٹی وی کی طرف آدمی بھاگتا ہے، پولیس بھاگتی ہے، تلاش کرتی ہے کہ سی سی ٹی وی سے ایویڈنس مل جائے گا. آپ روزانہ پڑھیے، ہر انسیڈنٹ کے اندر تلاش کیا جاتا ہے کہ کوئی قریب کا کیمرہ ہو جو ایویڈنس دے دے. تو میرا مشورہ یقیناً آپ نے جو آج اڈاپٹ کیا یہ آؤٹ ریچ کا ہے، نمبر 1. دوسرے یہ کہ ایک چیز ہے جس کو جلدی ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. آپ کو یہ معلوم ہے جب گاڑیوں کی رجسٹریشن ڈیجیٹائز ہوئی تو بہت ریزسٹنس ہوا، کیونکہ یہ تو کاغذ کے فائل ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں. کاغذ کے فائلوں کے ساتھ کاغذ کے ساتھ تو بہت کچھ ہوتا ہے، کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی کھو جاتے ہیں، کبھی الماری. ہم ایک انسیڈنٹ ہے نیب کا جس کے اوپر میں نے فیصلہ دیا کہ جی نیب کے اندر اربوں روپے کے فائل تھے، اوریجنل سیلز ڈیڈز ایک کرپٹ آدمی کے حوالے سے چھاپے میں برآمد ہوئے تھے، اس کے اور اس کے سیکرٹری کے آفس سے یا گھر سے، اربوں روپے کے. اور جو لاک اینڈ کی میں تھا، جس کی چابی ایک ہی بندے کے پاس تھی، اس نے کہا جی ڈاکہ پڑ گیا، سارے فائلز چلے گئے. دا انٹائر کیس کولیپسڈ. اربوں روپے کا قوم کا نقصان ہو گیا. کین یو امیجن؟ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اور ہمارے پاس کیا چیز تھی کہ بندے کی ڈسمسل اور اس کے اوپر کیس چلایا جائے. اس نے کروڑوں روپے بنا لیے ہوں گے، ڈسمسل کی تو اس کو فکر ہی نہیں ہوگی. واٹ ڈسمسل یار، ہے نا. تو لہٰذا کیسے سیکیور کیا جائے؟ تو جناب عالی، ایک آپ نے نام سنا ہوگا اور آج کل بڑا فیشنیبل ہے کہ بلاک چین کے اندر ساری ڈاکومنٹیشن آ جائے، کہ ٹیمپر نہ ہو سکے. بہت ضروری ہے. یعنی یہ فائل جہاں سے چلنا شروع ہوا، جو سوال کیے گئے، جس وجہ سے چلا، جو ایویڈنس ہے، سب اگر بلاک چین میں آ جائے تو ٹیمپرنگ کا امکان کم ہو جاتا ہے. اور ٹیکسیشن کے نظام کے اندر جیسے آڈیٹر جنرل ہے مثال کے طور پر، تو آڈیٹر جنرل صاحب سے جب میں اسمبلی میں تھا، جب بھی اور اس کے بعد بھی میری گفتگو ہوتی رہی، تو وہاں بھی ہیومن فیکٹر اور ہیومن کانٹیکٹ کو کم کر کے ایک آئی ٹی فیکٹر یا انوویٹو فیکٹر ڈالا گیا. یعنی یہ کہ جناب جیسے ہی آدمی جائے گا آڈٹ کرنے کہیں، تو وہ فوراً اسی دن انٹری کرے گا ساری، کہ الزام کیا ہے، اس کی رسید دے گا اس کو،
تاکہ یہ نہ ہو کہ جیسے وہ چالان نہیں ہوتا، پولیس والا ایک طرف بلا لیتا ہے، اچھا وہ کاغذ کھول کے بیٹھ جاتا ہے، کچھ لکھتا ہے، اور پھر امپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ میں تو بہت کچھ لکھ سکتا ہوں، 10 منٹ کے اندر 15 منٹ کے اندر جیب سے جو نکل آئے وہ نکل آئے۔ تو لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہ آڈٹ جو ہے وہ کافی دنوں کی بات ہے، تو پہلے ہی دن چارج شیٹ جو دینی ہے، جو کرنا ہے، وہ پہلے دن سارا ڈیسائیڈ ہو جائے، نتھنگ مور دین دیٹ، اٹ کین ناٹ بی ماڈیفائڈ۔ اس کے بعد جو بات ہے وہ اس کے ساتھ چلے۔ تو جو بلاک چین ہے، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، کسٹمز میں آپ لوگ واقف ہوں گے کہ چائنا سے جتنا مال پاکستان کے لیے چلتا تھا وہ 4 ارب ڈالر تھا، اور پاکستان جو پہنچتا تھا وہ 2 ارب ڈالر پہنچتا تھا۔ بڑی پریشانی کی بات تھی ہمارے لیے کہ یہ ہوا کیا، چلا کہاں، کسی نے چوری کا بھی الزام کسی پر نہیں لگایا۔ تو واٹ واز ہیپننگ کہ وہ اپنی بکس کے حوالے سے جو کر رہے تھے اور یہاں ہماری بکس کے حوالے سے جو چل رہا تھا۔ تو اگر یہ چائنا کا نظام جیسے معاملہ وہاں سے چلے اور پاکستان کا نظام ایک ہو جائے اس معنی کر کے، تو دین یو ہیو پرووائڈیڈ این ایفیکیسی انٹو دا سسٹم جس کو ہیومن فیکٹر اس کو ماڈریٹ نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ ڈیجیٹلائزیشن اور ٹیکنالوجی کا جتنا استعمال کرتے جائیں اتنا اچھا ہے۔ اچھا جی، اور دوسرے یہ کہ ٹرانسپیرنسی کریٹ کریں، ہونی چاہیے ٹرانسپیرنسی۔ یہ وہی اگین دا سیم ایلیگیشن، وٹ ایور دی ایلیگیشن از شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ، سب کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو فائل بند رہے اور چھپا رہے اس کے اندر بدبو آنے لگتی ہے، چاہے تاخیر کی بدبو ہو یا کرپشن کی بدبو ہو یا ظلم کی بدبو ہو، ہے نا۔ تو فائل کھلنا چاہیے جس انداز سے بھی کھلے، اور یہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹس تھوڑی ہیں جو آپ کے پاس آتی ہیں، دیز آر اوپن۔ تو آپ کے فائلز تو کھلے رہتے ہیں، میں اداروں کے، سرکاری اداروں کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اور اسلامک ہسٹری سے ہم کیا لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے اسلامک ہسٹری بہت شوق سے میں تلاش کرتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں۔ دیر واز پرابیبلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاپولیشن کی تعداد کم، آبادیاں چھوٹی، فیصلہ کرنے والے بزرگ جو بھی ہوتے تھے فیصلہ کرتے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تھے، اور سروس کا کیا نظام تھا۔ مگر سپرٹ جو تھی وہ بڑی مزیدار سپرٹ تھی۔ اور ایک واقعہ میں کوٹ کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر فجر کی نماز کے بعد کہیں دور چلے جاتے تھے، اور حضرت عمر کو یہ ہوا کہ کہاں جاتے ہیں، یہ 1-2 گھنٹے بعد آتے ہیں، جاتے کہاں ہیں روزانہ۔ تو ون ڈے حضرت عمر نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو فالو کیا جائے۔ فالو کرتے ہوئے وہ ایک جگہ پہنچے، دور ایسے فالو کیا کہ حضرت ابو بکر کو پتہ نہیں چلا۔ خیر وہ ایک جگہ گئے، ایک چھوٹے سے گھر میں گئے، وہاں 1-1.5 گھنٹہ کام کر کے جو بھی تھا وہ نکلے۔ تو جب وہ چلے گئے تو پھر حضرت عمر گئے، وہاں دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں ایک بوڑھی عورت تھی، شاید نابینا تھی، مجھے صحیح واقعہ نہیں، نابینا تھی۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کون آیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ یہ فرشتہ آیا تھا۔ اچھا کیوں آیا تھا؟ کہنے لگی کہ میرے یہاں بچے ہیں جن کو میں پالتی ہوں، تو وہ فرشتہ آتا ہے، وہ آٹا گوندتا ہے، روٹی پکاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ دس واز اے سینس آف سروس وین ہی واز اے خلیفہ۔ کین یو امیجن؟ آؤٹ اسٹینڈنگ کیفیت ہے۔ دس از اے میسج ٹو دا ورلڈ، ٹو پیپل لائک می، کہ دس از دا اسٹینڈرڈ آف سروس which is expected among the Muslim nation۔ تو وہاں سے اگر ہم اسپریچولی اس اعتبار کو سمجھیں کہ واٹ از سینس آف سروس، تو میرے خیال سے بہت سارے مسائل حل ہوں گے، مگر اوور برڈن بھی نہیں۔ اچھا یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی کریٹ کر رہے ہیں۔ اچھا ہم دنیا بھر سے کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ پاکستان میں انویسٹ کرو، یہ کرو، اینڈ وی آر کریٹنگ ایز آف ڈوئنگ بزنس فار منی وچ از کم ٹو پاکستان۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم بھی ڈیزرو کرتے ہیں نا، جو پاکستان میں بیٹھا، پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کے اندر وہ بھی ڈیزرو کرتا ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو، کہ مسئلہ پھنسے نہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا اسٹرگل ہے، دنیا میں ہے مگر ہمارے ہاں زیادہ ہے۔ مطلب میں صرف یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں، دنیا میں ہے، مگر ہمارا مسئلہ اہم ہے۔ جب لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ہر بجٹ کے بعد آرگنائزیشنز اور ایسوسیشنز اور تاجران، انجمن تاجران اور سب لوگ مجھ سے ملنے ضرور آتے ہیں۔ آپ سب لوگوں سے اس سلسلے میں ملاقات رہتی ہے، اور ہر ایک یہ کہتا ہے کہ جی ٹیکس ہم دینا چاہتے ہیں۔ بہت اچھے، پھر مسئلہ کیا ہے؟
جی آپ وہاں جہاں ہمیں ڈال رہے ہیں ہمیں کھاتے رکھنے پڑیں گے اور ہمیں تنگ کیا جائے گا. یہ کہانی میں بڑے عرصے سے سن رہا ہوں اینڈ اٹ از امپورٹنٹ. جب میں بات کرتا تھا سندھ میں ایز اے پی ٹی آئی پولیٹیشین تو ہوتا تھا بھئی ایگریکلچر ٹیکس کیوں نہ لگے, تو لوگ کہتے تھے ہم تو اتنے سارے ٹیکس دیتے ہیں, ایگریکلچرسٹ کہتے تھے ہم تو اتنے سارے ٹیکس دیتے ہیں, مزید ایک ٹیکس آپ بڑھا رہے ہیں, ہم آدیانہ دیتے ہیں اور یہ دیتے ہیں اور وہ دیتے ہیں. تو میں کہتا تھا یار وہ ٹیکسز تو سب دیتے ہیں, بہت سارے ٹیکسز دیتے ہیں, کمرشل وینچرز کے بہت سارے لوگ ہوں گے, ایک ٹیکس نہیں بہت سارے ٹیکس دیتے ہیں. تو ان کا کہنا پھر آخری آرگومنٹ یہاں پھنستا تھا آ کر کہ جی آپ ہمیں ایک کرپٹ نظام کے حوالے کر دیں گے اور ہماری زندگی اجیرن ہو جائے گی. تو لہٰذا دیٹ واز اے ریزنیبل آرگومنٹ, پارٹلی ریزنیبل تھا, پارٹلی ٹیکس سے بچنے کا بھی تھا. تو جتنے ٹریڈرز اور ڈیلیگیشنز آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہاں ٹیکس تو دینا ہے, تو کہتے ہیں جی ٹیکس ہم دینا چاہتے ہیں مگر آپ ہم سے یہ ڈیٹیلز نہ لیں. اچھا کب لیں, اس کو 1 سال آپ ڈیفر کر لیں. اچھا وہ ڈیفرمنٹ ہر سال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے چلتے رہتے ہیں, تو لہٰذا کبھی وہ سسٹم پورا ہوتا ہی نہیں نا, ڈیفرمنٹ ہوتا رہتا ہے. اچھا میں ان سب کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو حکومت سے یہ آرگو کرو کہ ٹیکس کم کریں, یہ آرگو مت کرو کہ کھاتے مت بنائیں ہم. اور اس وجہ سے ایک آپ کے ملک کے اندر ایک بڑی اچھی تبدیلی آ رہی ہے کہ جب آپ ڈیجیٹلائزیشن آف فائنانس اینڈ دا پیمنٹ سسٹمز آن الیکٹرانکس جیسے جیسے آئے گا تو کیش موومنٹ منی کا اور کیش موومنٹ ایویژن کے اعتبار سے معاملہ بہتر ہوتا جائے گا. اچھا اس وقت کیفیت یہ ہے کہ آپ کے اخراجات, ہمارے اخراجات اور ہماری ڈیمانڈز حکومت سے ہیں بہت زیادہ, لہٰذا حکومت کہتی ہے کہ ٹیکس کرو. اچھا ٹیکس کے فائلرز جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں انہی کی گردن موڑی جاتی ہے. تو ٹیکس فائلرز بڑھتے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں بڑھتے کہ جناب بہت ہی انڈر دا ریڈار بہت سارا کام ہوتا ہے. ڈیجیٹل فائنانس کا اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اس وقت چائنا میں پچھلے 6 سال سے, ابھی نہیں 6 سال سے ایسے بینکس موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ان کا کوئی آفس نہیں ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے کھاتے اور ٹرانزیکشنز ہمیں آن لائن کر دو اور ود ان سیکنڈز وی ول ڈیسائیڈ کہ تمہیں لون کتنا دے سکتے ہیں ہم, ود ان سیکنڈز. سارا اوور برڈن کہ تم کسی سے جا کر ملو گے اور اپنے کھاتے دکھاؤ گے اور وہ سوچے گا تم بے ایمانی کرتے ہو, کرنٹ کھاتے دکھا دو. دوسرے یہ یہاں تک کہ تمہاری ریلائبلٹی کے لیے اگر تم لون چاہتے ہو نا, تم اپنا واٹس ایپ ہمارے ساتھ شیئر کر لو, ہمیں پتہ چل جائے گا تمہارے کانٹیکٹس اور تمہاری ایبلٹی اور تمہاری ریلائبلٹی کتنی ہے. تو لہٰذا یہ ٹیکنالوجی آپ کی مدد کے لیے آپ کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتی آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے نئے دفاتر بھی کھولے, ایبٹ آباد, سکھر, سرگودا, اور یہ بہت بڑی خبر ہے کہ 8.5 ارب روپے کا آپ ریلیف دے چکے ہیں لوگوں کو, بہت بڑی بات ہے. And you are there primarily to give relief, to solve problems. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ کنفرنٹیشن ضروری نہیں ہے ایف بی آر کے ساتھ, ایک کوآپریٹو کیفیت ہونی چاہیے, ان کا کام بھی آپ آسان کر رہے ہیں. ایف بی آر خود یہ چاہتی ہے کہ معاملات بہتر ہوں, معاملات کرپشن نہ ہو اور لوگوں کو مسائل کا شکار نہ ہو. تو آپ تو ایک کوآپریٹو کام کر رہے ہیں. اس میں اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو آپ کا اتنا پتہ نہیں ہے, جس کے اوپر آپ نے بھی یہاں گفتگو کی کہ جناب لوگوں کی آگہی کے لیے آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں. اچھا آگہی کا آپ خود اندازہ کیجئے کہ ہر گاہک, ہر ٹیکس پیئر آپ کی واقفیت ہونی چاہیے, ہر ٹیکس پیئر. اور آپ نے جو فگرز ہیں وہ 25-30 لاکھ یہاں پر فائلرز ہیں, 25-30 لاکھ فائلرز ہیں. تو کتنے لوگوں کو آپ کو پتہ ہوگا؟ میرے خیال سے 2-4% کو شاید پتہ ہو. تو لہٰذا ایک تو یہ کیفیت ہونی ہے. میں ایف بی آر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو ایف بی آر میں رجسٹر ہو اس کو فائدہ, اس کو فوراً یہ بھی پتہ ہو کہ یار مسئلہ ہوگا تو ان کے پاس جاؤں گا میں. یہ ان کی ڈیسک سمجھی جائے, یہ ان کی فیسیلیٹیشن ڈیسک سمجھی جائے, یہ ان کی انفارمیشن ڈیسک سمجھی جائے کہ ایف بی آر کی بلڈنگ میں کوئی جا رہا ہو تو اس کو پتہ ہو کہ یار جیسے انفارمیشن ڈیسک نہیں ہوتی کہ جی اگر یہ مسئلہ ہے تو میں کہاں جاؤں, یہ مسئلہ ہے تو میں کہاں جاؤں. یہ ضرور ہے کہ اس وقت لوگ آپ سے ڈرتے بھی ہوں گے
کہ آپ کے پاس مقدمہ لے کر آئے تو ایف بی آر کا بندہ جس کے پاس مقدمہ تھا وہ ان سے خفا ہو جائے گا، اور اس کا رشتہ تو آپ اور میں ریٹائر ہو جائیں گے ادھر جائیں گے، وہ تو کچا پکا کھاتا ہے، وہاں تو وہ پھنسی جائے گا پھر. تو لہٰذا یہ کیفیت بھی آپ کو اسی انداز سے ہینڈل کرنی پڑے گی کہ ایک کوآپریٹو ایفرٹ کے ساتھ ہو. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو اگنورنس کی بات میں نے آپ سے کی، تو مجھے پچھلے دنوں میں ایک پاکستان کی جو ڈائسپورا کمیونٹی ہے جو پاکستان کے اندر بہت انویسٹ کر رہی ہے آئی ٹی سیکٹر میں، ان کے ساتھ ہر مہینے میٹنگ کرتا ہوں، جو زوم میٹنگ کرتا ہوں. وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، میں یہاں پر، منسٹرز یہاں پر ہوتے ہیں. تو اس میں سے ایک صاحب نے کہا کہ جی میں کمپیوٹر، بہت ہائی لیول کا کمپیوٹر پاکستان بھیج رہا تھا، رک گیا، نہیں جا سکا. پھر میں نے کیا کیا؟ پھر میں نے دبئی سے پھر بھیجا وداؤٹ ڈکلیریشن، نکل گیا. اچھا کیوں؟ قانون روک نہیں سکتا تھا، وہ رکنا چاہیے تھا. تو ہم نے اسی میٹنگ کے اندر جب ہم نے کسٹمز والوں کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے ان کا مسئلہ حل کر دیا. میں نے کہا ان کا مسئلہ حل نہیں کرنا، یہ میٹنگ اس لیے کہ سب کے مسائل کو کہیں بھی باٹل نیک نہ آئے. دیکھیے سسٹم کی سپیڈ وہ ہے جتنا باٹل نیک ہے. پانی کا پائپ 1 فٹ کا آ رہا ہو اور 1 انچ کا آپ کے گھر آئے تو وہی باٹل نیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو باٹل نیک اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں جیسے بوتل میں سے آپ پانی نکالتے ہیں تو وہ باٹل نیک ہی از دا اسپیڈ آف دا واٹر کمنگ آؤٹ آف دا باٹل. تو لہٰذا یہ جو سارے باٹل نیکس ہیں اس کے اندر امیڈیٹ فاسٹ انفارمیشن. تو انہوں نے کہا جی ہم نے اس ٹیکس کسٹمز والے کو ہم نے اب سمجھا دیا ہے. تو میں نے کہا باقی کسٹم والوں کو کیوں نہیں سمجھایا؟ تو ایک تو ان سب لوگوں کے پاس امیڈیٹ ایکسیس آف انفارمیشن ہونی چاہیے، جو میں نے آپ سے کہا نا کہ اگنورنس آف لا، کم سے کم جو آفیسر پبلک کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اس کا کوئی اگنورنس آف لا کی گنجائش نہیں ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. جو باتیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو مسلسل جس ایریا میں ترقی کرنی چاہیے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ود ان یور اون کمیونٹی.